تھوڑا سا اگر بڑا لکھ دیں تو بہت مہربانی۔ صحیح، آج تو بورڈ ہی اٹھاؤ گے، اگر بڑا ہم لکھ بھی لیتے ہیں نا تو آج جو ہے وہ شروع کریں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم وبارک وبعد۔ اس سے پہلے ہم جو کفار کے حوالے سے کوششیں تھی اور انہوں نے ایک پلاننگ کی تھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا کہ اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ ایک پلاننگ کی ہے مجھے قتل کرنے کی، تو آپ نے بھی جو ہے اپنے ایک پلاننگ تیار کی کہ کس طرح اور کس طریقے سے اب یہاں سے ہجرت جو ہے وہ کی جائے۔ اس کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور آپ کے غلام اور اسی طرح اسماء بنت ابی بکر، یہ سارے نام ہم نے لیے تھے۔ یہ سارے وہ کردار ہے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے ہیلپ کی ہے مختلف طریقوں سے۔ کوئی کھانا پہنچاتا رہا ہے، کوئی جو ہے وہاں دودھ پہنچاتا رہے، جس طرح کے حضرت ابوبکر کے غلام نے جو ہے وہ مدد کی۔ اور آج ہم پھر دوبارہ ہم اس کو یہ آدھا حصہ یعنی یہ ابھی پڑھیں گے، اور کچھ حصہ کچھ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت کی تو راستے میں کچھ بہت ہی دلچسپ قسم کے واقعات ہوئے، اور اس سے بہت ہی سبق ہم جو ہے وہ لے سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں۔ اور آج آپ کی بھی باری ہے کہ آپ بھی اس گفتگو کے اندر حصہ لیں اور اس پر سوچیں کہ ہمیں اس سے کیا روشنی مل سکتی ہے۔ بہرحال تو سب سے پہلے جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انہوں نے ایک پلاننگ کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو راستے سے کیسے جو ہے وہ ہٹایا جائے، آپ کو کیسے قتل کیا جائے، تو انہوں نے ایک قرارداد جو ہے ایک ریزولوشن انہوں نے پاس کی، اور ان کے اندر یہ طے پایا، جس طرح کہ شیطان بھی ان کے ساتھ ان سب کے ساتھ اس پلاننگ میں شریک تھا، کہ اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم یہاں سے فرار ہونے پر مجبور نہ کریں، کیونکہ آپ اتنے با اخلاق اور اتنے میٹھی گفتگو کر لیتے ہیں کہ کسی کو بھی جو ہے وہ اپنا گرویدہ بنا لے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے کہ ہم صرف جو ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف جو ہے وہ راستے سے ہٹائیں۔ اور انہوں نے اس پر جو ہے اب تیاریاں شروع کی، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی طرف گئے، اور آدھی رات کو جب تقریباً یعنی مڈ نائٹ اس طرح وقت جب آدھی رات گزر چکی تو وہ لوگ وہیں پہ گئے، اور وہاں پہ جا کے اکٹھے ہو گئے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے باہر اکٹھے ہو گئے، اور اس بات یعنی انتظار کرنے لگے کہ جیسے ہی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام باہر آئیں گے تو ہم اٹیک کریں گے۔ اور یہ پلاننگ تو پہلے سے تھی کہ کچھ اس طرح کے لوگ شریک ہوں گے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فیملی ہے ان کے لیے قصاص مشکل ہو، یعنی وہ خون تقسیم ہو، کیونکہ اس میں تو ایک فرد ہے نہیں جس سے آپ دوبارہ قتل کر سکیں، بلکہ کئی لوگ اس کے اندر شریک تھے۔ یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ اس پورے جو پلاننگ ہے اور یہ جو کاروائی اور آپریشن کے لیے ریڈی ہیں، یہ لوگ آئے ہیں، اس کی جو مانیٹرنگ ہے وہ ابو جہل خود کر رہے ہیں۔ ابو جہل یہ کام خود کر رہے تھے، لیکن صرف وہ یہ کام نہیں کر رہے ہیں، یہاں وہ ایک ایسے اور کام بھی کر رہے ہیں جو آج بھی ہو رہا ہو شاید۔ آپ یہ ایک نقطہ ہے، ایک پوائنٹ ہے، اس پر آپ غور کریں، وہ یہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ سیم ٹائم جو ہے وہ جب یہ لوگ سارے آئے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں ہیں اور یہ آدھی رات کا وقت ہے، یہ اپنے ساتھ جو نوجوان لڑکوں کو لے کر آئے ہیں اور پوری ایک ٹیم آئی ہے، اور یہ پلاننگ کر کے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی باہر آئیں گے تو ہم جو ہے وہ اٹیک کریں گے۔ تو جب تک وہ آئے نہیں تو وہ یہ کر کے آ رہے ہیں وہاں پہ، تو آپریشن کو کون جو ہے وہ مانیٹر کون کر رہے ہیں؟
ابو جہل یا خود، تو یہاں وہ ایک اور کام کر رہے ہیں. وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ اپنے ساتھ جو ایک نوجوان جو یوتھ ہے ان کو لے کر آئے نا، تو ان کو ساتھ ساتھ موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ان کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں نا. اور اس سے کہتے ہیں، اور اسی وقت جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑاتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کس طرح مذاق اڑاتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہوگا کہ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی شخصیت، مطلب کوئی جسم کے بارے میں نہیں، کہ کوئی ان کے کوئی ذات کے بارے میں نہیں، ان کی جو دعوت ہے نا اس کے بارے میں کہتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ یہ کوئی اس طرح چلنے پھرنے والا آدمی ہے، یا کوئی اس کی جو ہے وہ کوئی زبان میں کوئی مسئلہ ہے، یا چہرے میں کوئی مسئلہ ہے، یا مطلب اس طرح کوئی بات نہیں کر رہا. کر کیا رہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دعوت ہے نا اس کا جو ہے مذاق اڑا رہے ہیں. اور اس کے ایک مقصد ہے. ابو جہل کا یہاں ایک خاص پرپس کے لیے کام کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میں جن لوگوں کو لے کر آیا ہوں یہ نرم نہ ہو جائے، ان کے دل میں کوئی نرمی نہ آ جائے، اور یہ اسی طرح اپنے جذبے کے ساتھ یہاں پہ رہے کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ ہم اسی مقصد کو، اسی جو ہے وہ جو ہدف ہے اسے ہم بہر صورت لیں. تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں، ابھی اللہ کے رسول نے نکلے ہیں، ابھی یہ صرف جو ہے وہ آدھی رات کے وقت یہ صرف اور صرف ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ باہر ابھی آئیں گے. تو اسی دوران ہی، تاکہ یہ دیکھیں ایک طریقہ ہوتا ہے نا، یہ جو ہے وہ نوجوانوں کے کہتے ہیں، یہ محمد یہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ ان کو فالو کرنے لگ جائیں اور ان کی بات مان لے تو آپ جو ہے وہ عرب و عجب کے بادشاہ، کنگ بن جائیں گے آپ. کیا مطلب، کیا مذاق ہے یہ؟ کوئی تک کی بات ہے؟ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات کہ آپ ایک آدمی کی بات مان لے جو ہم میں سے ہیں، ہمارے قوم قبیلے میں سے ہے، ہمارے سامنے بھلا بڑا ہے، اور یہ آپ کو کہتے ہیں اگر آپ ان کی بات مان لیں گے تو آپ جو ہے وہ عرب و عجم آپ دونوں کے جو ہے کنگ بن جائیں گے، اور آپ جب مر جائیں گے دوبارہ پھر زندہ ہو جائیں گے، یعنی آپ کو ایک دوسری زندگی ملے گی جس پر ہمارا ایمان ہے. تو یہ آپ کو مطلب سمجھ میں آتا ہے؟ یا آپ کو اردن جو ہے جسے آپ جارڈن کہتے ہیں، وہاں کے جنت میں اس قسم کے باغات ہوں گے اور اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اور اگر آپ ان کی بات نہیں مانیں گے تو قتل غارت اور یہ سلسلہ اور جہاد اور قتال، اور اگر آپ ان کی بات نہیں مانیں گے تو آپ کو آگ میں جلا دیا جائے گا. بولے یہ ہم میں سے ایک آدمی ہیں، کوئی یہ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. یہاں آپ دیکھ رہے کہ کیا کر رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کیا کر رہے ہیں؟ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ ابو جہل یہ کام کر کیوں رہے ہیں؟ کیوں کہ وہ ان کے پاس وہ ناکام ہے، یہ ناکام آدمی ہے. اگر کوئی بات کرتے بھی تو دلیل سے کرتے کہ بھائی ان کا یہ کہنا ہے اور میرا یہ کہنا ہے. یہ جو ہے وہ ایک ایویڈنس لے کر آئے، میں اس کے خلاف یہ لے کر آؤں، آپ بتائیں آپ کو کون سے. لیکن اس کے برعکس ان کے پاس کچھ اور نہیں ہے. تو آپ کو کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، مختلف قسم کے جو آپ میڈیا دیکھتے ہیں، باہر کی جو میڈیا ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی مطلب کارٹون کون بناتا ہے کہ وہ ناکام آدمی ہے. یعنی آپ کو ہم اس لحاظ سے تو پریشان ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس اور عزت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن ہم دوسری طرف ایریا سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ مکمل ٹوٹلی آپ فیل ہیں. آپ کو اسلام کے جو انتشار ہے، اس کی دعوت جو جس طرح سے اسلام کی جو دعوت پھیل رہی ہے، آپ اس سے پریشان ہیں. آپ آ کے ڈیبیٹ کرے، ڈائیلاگ کرے، بیٹھ جائے، دلیل سے بات کرے. آپ کو جس اسلام کے جس تعلیم پر، جس احکامات پر آپ کو اعتراض ہو تو آپ اس کو جو ہے لکھ لے، اس کو آپ جو ہے وہ پبلش کر دے، آپ اس کو ہر جگہ پہنچا دیں، ہم بھی پہنچا دیں گے. اور لیکن آپ جو ہے وہ کارٹون بناتے ہیں، آپ قرآن کو جلاتے ہیں،
مطلب قرآن کو مطلب یہ کوئی اب یہ جو سلسلہ ہے یا پتہ چلا کہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ کوئی مطلب ایسی کوئی بات نہیں ہے جس سے ہم تعجب کر سکیں کہ سبحان اللہ قرآن جلا دیا اور جو ہے وہ کارٹون بنا دیے، اسلام کا مذاق اڑا دیا، مکہ کا مذاق اڑایا، مدینے کا مذاق اڑایا، آپ کے تعلیمات کا مذاق اڑایا. یہ صرف اور صرف ناکام لوگ ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی یعنی ایک علمی زبان میں گفتگو نہیں کر سکتا، علمیت میں آ کر نہ عقلی طور پر نہ نقلی طور پر. ان کی اپنے کتابوں میں بھی یہ ہم نے یہاں سے یہ سیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہم پریشان ہوتے ہیں؟ ہم اپنے حصے کا کام کرتے ہیں. آپ کا دائرہ جس پہ آپ جتنے ذمہ دار ہو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں کتنا ذمہ دار ہوں، اتنا کام کرے. باقی ایک ہی بات ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اسلام ہی غالب آئے گا. آپ کا امتحان ہے صرف، چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کسی اور جگہ کا مسئلہ ہو، چاہے کارٹون کا مسئلہ ہو. دیکھیں اللہ نے آپ کو جتنا ذمہ دار بنایا ہے، آپ آ کے وہاں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں کہ اللہ میری اتنی استطاعت تھی، یہ میرا ڈومین ہے، اتنی میری بات میں اتنا پہنچا سکتا تھا، میرے ہاتھ میں یہ موبائل تھا، میں نے جو ہے جتنے میرے سے ہو سکتا تھا میں نے اس کے ذریعے پیغام پہنچایا، میں اپنے کلاس میں اتنے لوگوں کو بات سمجھائی، میں یہ مطلب بائیکاٹ کے سلسلے میں اگر آ جائے میں نے اتنا کام کیا، میں اتنا کر سکتا تھا. میں بندوق لے کے جا نہیں سکتا تھا، میری ہمت نہیں تھی، میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن میں جتنا آپ اتنا کریں جتنے آپ مسئول ہے. مسئول وہ ہوتا ہے جس سے سوال ہو. آپ کتنے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی نفس کو جو ہے وہ مکلف ذمہ دار نہیں بنایا اس کے طاقت سے اوپر. جتنی آپ کی طاقت ہے، کبھی ہم بیٹھ کے سوچتے ہیں، خود محاسبہ ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں. باتیں تو ہم بہت کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، ان کو یہ کرنا چاہیے، ان کو یہ کرنا چاہیے، فوج کو یہ کرنا چاہیے، وزیر اعظم کو یہ کرنا چاہیے. تو ہم بیٹھ کے ایک دفعہ بیٹھ جائے، ایک پیج لے لیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا ہم اس سے واقعی نکلے بھی ہیں، کیا ہم اس سے نکلے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم پر ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہم تو بھی پوری طرح نہیں کر پا رہے بھائی. ہم پر جو ذمہ داریاں ہیں، جتنا ہم کر سکتے واقعی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈر ہے جتنا جو آپ کی استطاعت ہے. تو اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ یہ جو پروپیگنڈوں کا جو سلسلہ ہے اور یہ حق کے خلاف گفتگو کا جو ایک سلسلہ ہے، یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے، یہ کوئی مطلب یہ ہوتا رہے گا، یہ ہوتا رہے گا، چلتا رہے گا، یہ ہر دور میں ہوتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، اللہ کے رسول کو تکلیف دی گئی. یہ دیکھیں نا کہ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوت کا مذاق اڑاتے ہیں، جو اسلام کے عقائد ہے، یعنی زندگی کے موت کے بعد دوسری زندگی کا ملنا، یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے. آپ سب کا یہ عقیدہ ہے نا، اس عقیدے کے بغیر ایمان مکمل ہوتا ہے؟ یعنی آپ اندازہ لگائے کہ ہمارا تو ایمان ہی یہیں سے شروع ہوتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ہم نے نہ تو جنت دیکھا ہے نہ ہم نے جہنم دیکھا ہے. ہم یہ کیوں اتنے، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ آپ روزے میں ہے اور کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، اگر آپ پانی پی بھی لیتے ہیں کہ آپ کے چہرے پہ کوئی اس کے اثرات نہیں ہے، میں نے آپ کو نہیں دیکھا، لیکن آپ کے ایمان نے آپ کو روکا ہوتے، اس کے پیچھے غیب ہے کہ کوئی جو ہے وہ ایک ایسی کوئی طاقت ہے جو ایمان کی طاقت ہے جو آپ کو روکا ہوا ہے. ایمان کی طاقت نے آپ کو روکا. اس وجہ سے تقوی بھی ایسا ہے نا، تقوی جو اللہ سے خوف کانا ہے. یہ ایک تو یہ میں یہاں یہ ہے التقوی فی السر والعلانیہ، یہ ہے علانیت. علانیت یہ ہوتا ہے کہ آپ سب موجود ہے تو میں متقی ہوں، اور میں بہت سارے کاموں کو اپنے آپ سے بسا اوقات اس وجہ سے بھی روکتا ہوں کہ آپ موجود ہیں، آپ میرے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کہیں گے کہ یہ جو ہے نا اگر شیخ یہ کر رہے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا. اور بہت سارے ایسے مطلب یہ یہاں بھی مطلوب ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ آپ ہو، اللہ آپ کہے کہ اللہ اوپر سے دیکھ رہے آپ ہو اور آپ کا موبائل ہو. پھر یہ ہے سر، جب کوئی نہ ہو، السر
التقوی فی السر، السر یہ ہے یعنی السر، یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کی بہت طاقت ہے کہ کوئی نہ ہو اور آپ محسن ہو یا احسان کے درجے میں یعنی عبادت کرنے والے ہو، کہ احسان کے درجے میں کہ اس وقت اللہ کی ذات کے میں جو ہے وہ اللہ کی ذات کی جو ہے میں وہاں پہ اس طرح استحضار کروں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، جیسے آپ اسے دیکھ رہے ہو. یہ تو علانیہ بھی ہوتا ہے، لیکن سر میں اس کی جو ہے یعنی جب کوئی نہ ہو تو اس کی طاقت مزید بڑھ جاتی ہے. اور پھر اگر اس میں آنسو بہے سبحان اللہ، اور پھر اگر نوجوانی میں ہو اور جوانی میں ہو، کوئی اور رکاوٹیں نہ ہو، بندہ کہے چلے ایک بندہ جو ہے وہ آخری عمر میں ہے تو اب تو کوئی ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی بہت سارے چیزیں جو ہے وہ منقطع ہے. یعنی منقطع سے مراد یہ ہے کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم میں اور ان میں فرق ہے بہت ساری چیزوں میں، لیکن اس عمر میں، نوجوانی میں، جوانی میں، اور جو ہے وہ یہ بہت بڑی جو ہے اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اور سبحان اللہ یہ آخری یعنی اس پر انسان کی اگر تربیت ہو جائے، عربی کے ایک مقولہ ہے من شاب شب علیہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جس چیز پر جوان ہوتا ہے نا اسی پر بوڑھا ہو جاتا ہے. تو یہ جو وقت ہے نا، اگر یہ عبادت میں اور اچھے کاموں میں اور نیکی کے کاموں میں اور جتنے جو ہے وہ اخلاقیات میں یہ گزر جائے تو باقی کیونکہ عادت ہے نا، یہ ایک ایکسرسائز ہے، اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں سے بچانا ہوتا ہے جو بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے جزا دیتا ہے، انعام دیتا ہے باقاعدہ. اور یہ بہت ایک قوی چیز ہے، طاقتور، انسان کو ولی اللہ بنانے میں بہت مددگار چیز ثابت ہوتی ہے. تو بہرحال ہم واپس اس پروپیگنڈے کی جانب آتے ہیں کہ انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا اور یہ باتیں کر رہے تھے کہ یہ محمد کہتے ہیں کہ آپ آگ میں ڈال دیے جاؤ گے، اور دیکھیں یہ آگ جہنم یہ ہمارا ایمان ہے، اور جنت ہماری جو ایمان کا حصہ ہے، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بلکہ اللہ کے رسول جو کہتے ہیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہر وہ چیز جو بنیادی ایمان کی بنیاد اساس ہے، بیس ہے، اس کو انہوں نے نشانہ بنایا، کوئی اور بات ہی نہیں کی. تو آج اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیوں وہ ناکام ہے، وہ کیا ہے، وہ اگر ان میں تھوڑی سی بھی جو ہے وہ ہمت ہوتی، اگر وہ علمی آدمی ہوتا، اور اگر وہ تھوڑا سا جو ہے اگر ان کے دل میں بغض، اسلام کے خلاف بغض اور یہ کہ عناد اور یہ چیزیں نہ ہوتی، تو کہتے کہ نوجوانوں تھوڑی سی میری بھی بات سن لو کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ محمد غلط کہہ رہا ہے، یہ وجوہات ہے. تو کہتے چلے ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے، آپ کی بات بھی سن لیں گے، ان کی بات بھی سن لیں گے. دونوں عربی میں ہی بات کر رہے ہیں، دونوں اسی قوم قبیلے کا آدمی ہے، لیکن وہ کیا کر رہے، پروپیگنڈا کر رہے. آج بھی یہ ہو رہا ہے، آج بھی یہ ہوتا رہتا ہے. یہ ناکام لوگوں کی نشانی ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت مثلا انگلینڈ میں جو نام رکھنے کی گراف پہ اس میں محمد ٹاپ لسٹ پہ آ گیا ہے، اور 2000 تک میں خیال سے 35 تک کئی دنیا میں اسلام وہاں کا دوسرا بڑا مذہب ہوگا. یعنی اس سپیڈ سے جو ہے یہ دعوت پھیل رہی ہے. آپ دیکھیں کہ ابھی جو ایک دفعہ انگلینڈ میں یہ ورلڈ کپ ہوا فٹ بال کا، جو نہیں اس سے پہلے جو ایک ٹورنامنٹ ہوئی فٹ بال کی، وہاں پہ یہ قطر والا تو بات کا ہوا نا، وہاں باقاعدہ یہ تو پھر مسلمانوں کا ملک ہے نا، تو وہاں پہ اسلام کی دعوت کے سلسلے میں باقاعدہ کیمپ لگایا گیا، روزانہ لوگ آتے اور اسلام قبول کرتے ہیں، روزانہ. مطلب آپ مطلب یہ آپ کارٹون بنا رہے، اس کا مطلب آپ تھکے ہوئے ہیں، وگرنہ آپ دے دیں کتابیں، دے دیں یہاں پہ، دے دیں آپ تقسیم کر دیں، آپ ٹرانسلیٹ کر دیں. تو آپ مطلب یہ کس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح آدمی اور جو ہے وہ جو ایک اصول پسند آدمی اسی ایریا میں گفتگو کرتے ہیں دلیل سے. تو اب یہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے باہر تشریف لائے، اور انہوں نے آپ کی یہ باتیں سن لی، اور سننے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں میں مٹھی اٹھائی اور ان پر جو ہے پھینک دی، اور کہا کہ ہاں میں یہی کہتا ہوں، جو آپ کہہ رہے ہیں میں یہی کہتا ہوں، اور آپ بھی جہنمی ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کے درمیان سے نکل گئے. یہ اللہ کی مدد جو ہے یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے.
وہ نہ آپ کو دیکھ سکے اور نہ ان کو پتا چل سکے کہ اللہ کے رسول جا بھی چکے ہیں. یہ اللہ کی مدد. یہ کیا ہے؟ اللہ. یہ پی لو نا, یہ ہے نا, میں نہیں پی رہا ہوں. اچھا, تو یہ اللہ کی جو ہے وہ مدد ہے. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے سورۃ یاسین کی جو ابتدائی 9 آیات ہے یہ آپ نے تلاوت کی اور آپ جو ہے وہ نکل گئے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. میں جب یہ اسٹڈی کر رہا تھا تو میرے سامنے ایک سوال یہ آیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ یاسین کی ایک روایت میں ہے کہ ابتدا کی جو 9 آیتیں ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمان. اللہ کے رسول نے سورۃ یاسین کی ابتدائی 9 آیات کی تلاوت کی اور آپ نے جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں مٹی اٹھائی اور ان پر پھینک دی اور وہیں سے نکل گئے. تو یہاں پہ یہ سوال آیا تھا کہ وہاں اس زمانے میں بہت گھروں کی چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھی, تو یہ لوگ اللہ کے رسول کے پاس دیوار پلان کر کیوں نہیں گئے؟ یعنی وہ دیوار کراس کر کے آرام سے چلے جاتے. مقصد تو آپ کو قتل ہی کرنا تھا نا. تو یہ ایک یہاں سے نا, یہ کچھ چیزیں ہم تھوڑا سا ہٹ کے پڑھتے ہیں. یہ عربوں کی جو ہے وہ خصوصیات ہے. انہوں نے اس بارے میں مشورہ کیا, انہوں نے اس بارے میں بھی مشورہ کیا کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے, اور انہوں نے ارادہ بھی کیا. تو اندر سے خاتون کی آواز آئی, تو آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ اگر ہم یوں کریں کہ اگر ہم نے یہ والا اقدام کیا, اگر ہم نے یہ کام کیا کہ ہم نے وہاں پہ دیوار ہم نے کراس کیا اور ہم چلے گئے, تو یہ جو ہے عرب میں یہ مشہور ہو جائے گا کہ انہوں نے اپنے جو مطلب خواتین کا خیال نہیں رکھا, اور جو ہے گھر کے تقدس کو, جو گھریلو جو کچھ تقدس ہے اس کو پامال کیا. یعنی یہ کتنے عجیب لوگ ہیں, ان میں اتنی بھی غیرت نہیں ہے. تو یہ سن کے جو ہے وہ واپس آ گئے. یعنی عربوں میں بھی یہ چیز عربوں میں تو تھی کم از کم. جی, غیرت مند. تو یہ ان کے اندر کچھ اچھی خصوصیات بھی تھی. اس لحاظ سے اپنے عرف, یعنی وہاں سوسائٹی کے لحاظ سے ان کے اندر کچھ کام, خاص طور پر یعنی وفا کرنا, وعدہ پورا کرنا, مہمان نوازی, بہت ساری اچھی خصوصیات بھی ان میں تھی. تو یہ ان کے اندر یہ کام نہیں کر سکے. کہیں یہ مشہور نہ ہو جائے, یہ مشہور نہ ہو جائے کہ یہ لوگ جو ہے وہ گھروں کے چار دیواری کا خیال نہیں کرتے اور اس طرح دیوار پلان کے چلے جاتے. عرب میں یہ کہا جائے گا. تو تھا بھی تو ابو جہل نا, تو وہ یہ ایسا نہیں کوئی اس معاملے میں یہ گفتگو کرے. لیکن یہ سب ایمان کے بعد یہ چیزیں چلتی ہیں, اصل ایمان ہے. جی, تو اس کے بعد جب یہ صبح کا وقت ہوا تو یہ وہیں پہ کھڑے رہے. اتنے میں کوئی آیا اور کہا کر کیا رہے ہو؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہے. کہ تو نکل چکے, وہ تو یہاں ہے ہی نہیں. اب ان کا غضب اور غصہ دیکھے کہ اب یہ غصے میں کر کیا رہے. یہ دیکھے, میں نے کہا نا کہ یہاں آپ سب کو جو ہے نا وہ ناکامی ملے گی. یعنی یہ سارے ناکام آدمی کے کام ہوتے ہیں, غصہ کرنا, غضب کرنا, ہاتھ اٹھانا اور گالیاں دینا اور ذات پہ اتر آنا, اور جو ہے وہ دعوت کا مذاق اڑانا. نہ کہ آپ اس کو کریٹیکل کمنٹس کریں دلیل کی بنیاد پہ, آپ بھی دو چار آدمیوں کو بٹا دیں. اب لیکن آپ وہ کر کیا رہے, وہ ناکام ہے. وہ ایک یہ ہے, اس کے پیچھے ایک ہے ایک انا ہے نا. یعنی یہ اب اسلام کی دعوت کو دلیل سے جو ہے وہ رد نہیں کر رہا. اس وجہ سے اس جگہ سے تو فوراً ہاتھ, جب آپ کو پتا چلے کہ آپ کسی کے ساتھ آپ کی کوئی گفتگو ہو رہی ہے, کوئی ڈیبیٹ ہے کسی معاملے پہ, اور آپ کو پتا چل جائے کہ آپ یہ اس پیپڑوں کا استعمال کرنے لگے نا اور پورا ہلنے لگتا ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ تھوڑا سا سائڈ ہو جائے. اب جو ہے نا حالات صحیح نہیں ہیں, بعد میں دیکھ لیں گے. کیونکہ ظاہر بات ہے گفتگو, یہ ہم تو یہ کرتے ہیں کہ اتنی سی بات کے لیے بھی جو ہے نا وہ مکمل طور پر ایسے, یہ مطلب کوئی طریقہ تو ہے نہیں. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ وہ تو چلے گئے, اور اسی دوران جو ہے وہ حضرت ابوبکر اپنے پورے, جس کے پاس ان کے پاس 5-6 ہزار درہم جو رکھے ہوئے تھے اس زمانے میں, وہ بھی انہوں نے وہ بھی نکال دی, اور وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ چلے گئے غار ثور کی جانب. یہاں پر ایک بہت بڑی قربانی ہے, وہ ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا مکہ چھوڑنا.
ہے وہ کتنے پریشانی میں ہے اس معاملات میں کہ آپ جب غار ثور جاتے ہیں مکہ چھوڑ کے تو ظاہر بات ہے مکہ کی طرف دیکھا اور وہ تمام مطلب بچپن ایک جگہ میں بندے کا گزر جائے اور آپ کو کوئی اس جگہ سے نکال لے، بچپن وہاں پہ گزرا ہے، رشتہ دار ہے اور خانہ کعبہ ہے اور بڑی مبارک جگہ ہے، تو اللہ رب العالمین نے وہاں پہ اپنا جو مقدس گھر بنوایا ہے مکہ، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قرآن کریم رب اجعل هذا البلد آمنا، یعنی قرآن کریم میں اس کے حوالے سے کتنی مطلب اس حوالے سے آیات ہیں اور مکہ کی ایک فضیلت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بہت دکھ پہنچا کہ آپ اپنے جو مطلب ملک ہے اور اپنے جو وطن ہے اور جہاں پہ آپ پھلے بڑے ہیں، جہاں سے آپ کی یادیں وابستہ ہے، یہ ہم صرف گفتگو ہی کر سکتے ہیں، محسوس وہی کر سکتے ہیں جس میں گزرے، تو آپ نے جو ہے وہ اپنے مکہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ واللہ انک لخیر ارض اللہ، اللہ کی قسم مکہ کی زمین، آپ اللہ تعالیٰ کی جو ہے جتنی بھی زمین ہے اس میں آپ افضل ہیں، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ، اور اللہ کی تمام زمینوں میں آپ زیادہ محبوب ہے، مطلب وہاں بیت اللہ ہے، وہاں انبیاء ہے، وہاں پہ جو ہے وہ نبی کو مبعوث کیا گیا، وہاں سارے لوگ قیامت تک جائیں گے حج اور عمرہ کرنے کے لیے، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے کہ وہاں سے نکالے جا رہے، تو کتنے جو ہے وہ اس موقع پر، اور مطلب پھر آدھی رات کا وقت ہے اور پھر اکیلے ہیں اور پھر جو ہے وہ وہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن گزرا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مطلب والدہ، خاندان، گھر والے، یہ وہ مطلب یہ کوئی ہم صرف بات ہی کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یعنی یہ اللہ کے رسول کے الفاظ کیا آتے ہیں کہ آپ سب سے افضل زمین، سب سے زیادہ جو افضل زمین ہے وہ بھی آپ ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اور پھر کہا ولولا انی اخرجت منکی ما خرجت، یہ دیکھیں نا، یہ صرف درد بھرے الفاظ ہے کہ اگر مجھے نکلنے پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں یہاں سے کبھی نہ جاتا، اگر مجھے نکلنے پر مجبور نہیں کیا جاتا تو میں یہاں سے نہ جاتا۔ یہ اسلام کے لیے قربانی ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، یعنی آج اگر ہم یہ کہ بہت اسلام، ایمان بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اس کے لیے آپ یہ قربانیاں پیچھے دیکھیں، آگے آپ مزید گفتگو آ رہی ہے اس پر کہ اور ہم کتنے آسانی کے ساتھ، یعنی ہم اتنے اپنے مصروف زندگی میں ابھی بتا رہا تھا کہ میں گزشتہ کل کیا دن تھا جی ہاں، ہفتے کے دن میں یونیورسٹی میں ایگزام لینے کے لیے گیا تھا، وہاں تقریباً یعنی اسٹوڈنٹس جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں، تو ان کو میں نے کہا کہ آپ کیوں پڑھ لیں، ان کی اسلام کی معلومات تو چھوڑ دے، آپ تو ماشاءاللہ بہت خوش نصیب ہے، الحمدللہ پڑھنا چاہیے آپ کو کہ آپ یہاں پہ آ رہے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، یہاں کوئی بھی آئے کوئی بھی جائے آپ اپنے آپ کو دین کے ساتھ منسلک رکھے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل کرم ہے کہ اس عمر میں نوجوانی میں کسی کے دل میں یہ بات ڈال دے دیکھیں ہم اپنے کمال سے نہیں ہے، ہم میں کیا کمال ہے، میں یہاں کھڑا ہوں آپ یہاں بیٹھے اور ہمارے سامنے بار بار ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، قصے پڑھ لے، سیکھ رہے، حدیثیں پڑھ لے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے میرے عزیز بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھے، الحمدللہ پڑھنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں استقامت دے، اور ہمیشہ اسی طرح رکھے، چاہے جو ہے وہ دن بھر میں کچھ وقت ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس سے ایمان کی تازگی رہتی ہے، اس سے ایمان کی عمل کی تازگی رہتی ہے، ایمان کی تازگی رہتی ہے، انسان گمراہ ہونے سے، منحرف ہونے سے، کسی اور طرف جانے سے بچ جاتا ہے، اس کا ایمان جو ہے وہ اچھے ماحول میں بیٹھتے ہیں، یہ اس ماحول اس قسم کے مجلس میں فرشتے اترتے ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نام اوپر جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اگر آپ راستے سے گزر رہے ہو کہیں دین کی کوئی بات کر رہا ہو تو وہیں تھوڑی دیر کے لیے اس وجہ سے بیٹھ جائے کہ میرا نام جو ہے اوپر چلا جائے، کہ میں یہاں بیٹھنے والوں میں شامل تھا، سمجھ میں آئے نہ آئے یہ تو ایک الگ بات ہے، جمعے کا خطبہ سب کو سمجھ میں آتا ہے، ایک آدمی باہر ریڑی والا جو ہے کوئی فروٹ بیچ رہا ہے وہ بھی جمعے کا خطبہ سننے کے لیے آگے آ کے بیٹھ جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کو سارے عربی سمجھ میں آ گئی، لیکن اس کی خاموشی پہ اس سے ثواب مل گیا، اس کا نام بھی شامل ہو جاتا ہے، یہاں کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ وہاں میں گیا، مطلب میں نے ان سے کہا کہ آپ کیوں پڑھ لیں،
میں نے کہا یہ چھوڑ دے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی ہے کہ آپ کیوں پڑھ لے اور آپ کیا کریں گے آخر میں؟ ان کی سب گفتگو اتنے سے چھوٹے مقصد کے گرد گھومتی تھی کہ ایک گورنمنٹ جاب مل جائے، یعنی سوچ کے محور دیکھے۔ میں نے کہا کہ اسلام کے حوالے سے میں نے کہا کہ مطلب کچھ معلومات، کچھ دین، کچھ نماز، کچھ طہارت، کرنا کیا ہے؟ بس گورنمنٹ جاب مل جائے۔ ایک نے کہا کہ ایک اچھی گاڑی ہو، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک نے کہا کہ بہت ساری گاڑیاں ہو، میں نے کہا وہ تو W25 والوں کے پاس بھی ہے، بس ہے کہ بس ہے کیا ہے؟ ایک نے کہا کہ میں شادی کر لوں، میرے بچے ہو، میں نے کہا یہ کام تو جانور بڑے مطلب اگر بچے ہی پیدا کرنے تھے تو کیا وہ اللہ کو جو ہے وہ مطلب یہ کام کوئی جانور نہیں کرتے؟ لیکن انسان کو کیوں فضیلت دی گئی، یہ سوال ہے۔ مطلب اگر اسی چیز کے گرد ہم گھومیں کہ اگر ایک رہائش اختیار کرنی ہے تو جانوروں کے پاس بھی جو ہے شاید کہ وہ بھی کسی کے جو ہے وہ اچھے خاصے گائے کے لیے جگہ بناتے ہیں، بکریوں کے لیے گاؤں میں باقاعدہ ایسے ایک باڑ بنا لیتے ہیں تاکہ باہر سے کوئی جانور نہ آئے، یہ باہر رات کو نکل نہ جائے، تو رہائش تو ان کو ہی مل جاتی ہے۔ اور اگر بچے پیدا کرنے ہیں تو وہ کام بھی جو ہے وہ کوئی مطلب آپ کو کوئی فضیلت کوئی کسی بنیاد پہ ہے؟ یہ سوال ہے۔ مطلب میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ مطلب کوئی یہ کام تو کافر بھی کر رہے ہیں، اپنا کام بتاؤ۔ مجھے بڑی مشکل پیش آئی سمجھانے کے لیے۔ بھائی میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس چیز کے ساتھ جو جڑے رہے تو آپ نے بہت سارے لوگوں کو سمجھانا ہوتا ہے کہ بھائی یہ پورا ایک فلسفی ہے، پورا ایک سسٹم ہے، اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، کوئی کام کرنا ہوتا ہے، کوئی اپنے آخرت کے لیے کرنا ہوتا ہے، کوئی دوسروں کے آخرت کے لیے کرنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال کچھ الفاظ تو یہ تھے کہ واللہ انکی لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ اللہ ولولا انی اخرجت منکی ما خرجت، اگر مجھے نکالا نہیں جاتا تو میں نہیں نکلتا۔ اور کہا کہ ما اطیبکی من بلد، یعنی کس قدر پاکیزہ شہر ہے، مکہ کو پکار رہے، ولولا ان قومی اخرجونی منکی ما سکنت غیرک، اگر میرے قوم مجھے نہ نکالتی، میرے قوم جو ہے وہ مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتی۔ کس کی قوم؟ کہہ رہے کہ میری قوم، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی اور میرے دشمن ہے، اپنی قوم۔ یہ اگر میرے قوم مجھے جو ہے وہ نکلنے پہ مجبور، تو میں تجھے چھوڑ کر کسی اور شہر میں بسنے کا نام تک نہیں لیتا، میں کسی اور جگہ پہ جاتا ہی نہیں۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ کتنی تکلیف دہ بات تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ آپ کو مکہ جیسی عظیم جگہ سے محروم کیا جا رہا ہے، جہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا گیا، اللہ کا مقدس گھر ہے، پورے دنیا سے جو ہے مسلمانوں کے وفود عبادتوں کے لیے آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ آپ کے سامنے ہے، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نکالا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جب کسی نے ان کو کہا کیوں کھڑے، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکل گئے، تو ان کو بڑا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا کہ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ یہ چادر اوڑھ کے آپ اطمینان کے ساتھ سو جائے، نو ٹینشن، پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ آپ کو۔ جب صبح جو ہے وہ انہوں نے دیکھا تو حضرت علی بستر سے اٹھے رضی اللہ عنہ، تو وہ تو پریشان ہو گئے کہ یہ کیا چکر ہے، یہ اللہ کے رسول کہاں گئے اور حضرت علی کہاں سے آ گئے؟ اور انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، یعنی کہ آپ کے اصحاب کو کس قدر تکلیف دی جا رہی ہے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور آپ کو گھسیٹ کے لے گئے کعبہ کی طرف۔ حضرت علی جیسے شخصیت کو گھسیٹ کے لے کے گئے اور جو ہے وہاں پہ جا کے ان کو کہا کہ ہمیں انفارمیشن دو اللہ کے رسول کہاں ہے، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور ان کو وہیں پہ قید رکھا۔ جب ان کو پتا چلا کہ حضرت علی سے تو ہمیں کوئی انفارمیشن جو ہے وہ اب اس وقت ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم ٹائم ضائع نہیں کر سکتے، آگے ہمیں کچھ اور سٹیپ لینے ہیں کہ کہاں گئے اللہ کے رسول، کہاں گئے؟ تو انہوں نے کیا کیا، حضرت علی کو چھوڑ دیا اور کچھ لوگ جا کے جو ہے وہ حضرت ابوبکر کے گھر بھیج دیے، کچھ نوجوان ان میں سے دیکھے کہ حضرت ابوبکر کے گھر ذرا دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تو نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جب وہاں گئے حضرت ابوبکر کے گھر
اور اس میں یہاں ابو جہل ان لوگوں کے ساتھ خود بھی گیا کہ یہاں تو نہیں ملے اور حضرت علی کے پاس کوئی معلومات نہیں مل رہی، تو ایسا ہے کہ ہم ان کو یقین ہو گیا اب تو پکے حضرت ابوبکر کے گھر ہے۔ اب ان کے ذہن میں تو غار ثور کا کوئی جو ہے وہ کوئی سٹوری نہیں ہے کہ اب وہاں بھی گئے ہوں گے، تو انہوں نے خود ابو جہل خود بھی جو ہے وہ وہاں آئے ان کے ساتھ حضرت ابوبکر کے گھر، اور انہوں نے وہاں جو کیا وہ کوئی کرنے کا کام نہیں تھا۔ میں نے کہا نا یہ پھر ناکام آدمی کا کام ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ان کو کہا کہ میں ابوبکر کے گھر جاؤں گا، اگر اللہ کے رسول نہ بھی ملے کم از کم ابوبکر تو ہاتھ آ جائیں گے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ تو آ جائیں گے۔ لیکن وہاں جا کے تو ان کی بیٹی اسما نکلی، اسما بنت ابی بکر، اسما بنت ابی بکر حضرت ابوبکر کی بیٹی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اسما سے پوچھا کہ ابوبکر کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے کیا پتا ابوبکر کہاں ہیں۔ تو انہوں نے ان کو غصے میں ایک تھپڑ مارا۔ یعنی یہ آپ دیکھیں نا، میں نے کہا نا شروع میں یہ ساری کاروائی جو ہے ناکامی پہ چل رہی ہے، یعنی اس قدر زور سے جو ہے ان کو تھپڑ مارا کہ آپ رضی اللہ عنہا جو اسما ان کی کان کی بالی دور جا گری، اور یعنی اتنی شدت سے اس کو مارا، یعنی یہ ظلم کیا انہوں نے۔ یہ مطلب حضرت ابوبکر کی بیٹی اسما پر ہاتھ اٹھانا یہ کس قدر ناکام آدمی ہوگا۔ یہ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، میں نے کہا یہ ساری ناکامیاں ہیں ان کی، ان پہ کبھی ٹینشن نہیں لو، اپنے حصے کا کام کرو، اپنے حصے کا کام کرو اور اپنے حصے کے کام اچھے طریقے سے کرو۔ یہ لوگ ہر زمانے میں یہ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ترین ساتھی، جس کے بغیر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہجرت نہیں کر رہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہجرت میں شریک ہوں گے، اور وہ اپنا سارا پیسہ بھی لگا لیتا ہے، اور ان کی جو ہے بیٹی کتنی عزیز ہوگی ان کو، اسما بنت ابی بکر، کہ آپ جو ہے وہ بھائی ان کے والد کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے، تو ان پر آپ کیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ اب پتہ چلا کہ یہ اس طرح کی حرکتیں یہ کون کرتے ہیں۔ یہ دلیل والا آدمی یہ کام نہیں کرتا۔ اگر آپ کو دعوت سے مسئلہ ہے تو بات کرے، تو آپ جو ہے وہ یعنی اپنے غضب، عناد، بغض کے سلسلے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اور وہ بھی جو ہے وہ، اور اس کے بعد انہوں نے فوراً جب ان کو وہاں سے بھی ناکامی ہوئی تو انہوں نے اب چیک پوائنٹ بنا دیے جگہ جگہ پہ، اپنے لوگوں کو بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مکہ سے نکل نہ پائے۔ کیا چیک پوائنٹ بنا دیے کہ آپ مانیٹرنگ شروع کریں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے نہ نکل پائے، کسی بھی صورت نہ نکلے۔ کیا کیا ابراہیم؟ چیک پوائنٹ بنا دیے اور لوگ کھڑے کیے، اور صرف یہ بھی نہیں کہا کہ آپ اللہ کے رسول زندہ یا آپ ان کو مارے، تو آپ کے لیے جو ہے وہ انعام ہے، آپ کے سر پہ جو ہے انہوں نے انعام رکھا، پتہ کتنا؟ 200 اونٹ۔ آج کل ایک اونٹ کتنے کا ہوگا؟ 2.5-3 لاکھ کا تو ایک اونٹ تو آتا ہے نا کم از کم، 3-3.5 لاکھ 3-3.5 لاکھ کے اگر ایک اونٹ آتے ہیں، آپ نے حساب لگایا کہ کتنے بنتے ہیں؟ 100 اونٹوں کے کتنے بنیں گے؟ کیسے؟ 9 کروڑ، یعنی یہ سمجھے کہ تقریباً 6 ملین بنتے ہیں، 6 کروڑ روپے تو بنتے جی نہیں۔ اتنی بڑی رقم جو ہے، آج بھی آپ کو دیکھا ہوگا بہت سارے جو مسلمان ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس زمانے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے سر پہ بھی انعام رکھتے ہیں کہ ان کے سروں کے انعام رکھو، زندہ یا مردہ پکڑو اور اتنے پیسے لے لو۔ تو لاکھ کا حساب زیادہ لگایا آپ نے، حساب زیادہ لگایا، ہاں نا، 1000 بولتے تو آدھے تو اس کے چپس کے ہو جاتے۔ پھر بریک ہو گئی، ابھی ہم تو 10 منٹ، ٹھیک 8 بجے سٹارٹ کریں گے، ابھی ٹائم ہے۔ بہرحال انہوں نے جگہ جگہ پہ کچھ ماہر لوگ بلائے جو قدموں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں سے 2 لوگ گئے ہیں، یعنی قدموں سے اندازہ لگائے، سفر کے مطلب صحرا مکہ وغیرہ سارے صحرا ہے، تو یہاں کے انہوں نے ان کی سروسز بھی لینی شروع کر دی، جو کھوجی ہوتے ہیں کہ آپ اندازہ لگائے کہ کہاں سے 2 لوگ گزرے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 2 انہوں نے
بڑے کام کیے. جب وہاں 2 جگہوں سے ناکام ہو گئے تو یہ انہوں نے 2 کام کیے. ایک چیک پوائنٹ بنا دیے کہ آپ کو, اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا کام یہ کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کا انعام بھی رکھا. بہرحال ہم بریک لے لیتے ہیں, لیکن اب تک کے قصے سے آپ سب کے پاس 1 منٹ کا وقت ہے, زیادہ نہیں ہے, کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا. کوئی بھی سب اگر ایک ایک بتائیں گے تو, لیکن ایک جیسے نہیں بتاؤ یار مزمل, الگ الگ بتا دو ضرور. یہ جتنے اسلاموں کو یہاں سے بھی جو ہے آپ آن لائن والوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ نے اس اب تک گفتگو میں, اس سیشن میں آپ نے کیا سیکھا. جی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں جس کا ہمیں بھی غصہ آتا ہے جب یہ اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں, تو ان کو ان کی ناکامی سمجھنا چاہیے. ان کی ناکامی سمجھے ہم اس کو, بالکل بے بس ہے, لاچار ہے, ان کو اور بس نہیں چلتا اسلام کی دعوت رکوانے میں اور اسلام کی اچھائیوں کو رکوانے میں. اسلام کی جو دعوتیں پھیل رہی ہے خاص طور پر مغربی ممالک میں, تو یہ اس کے ایک ریئیکشن ہے جو اس انداز سے وہ کرتے ہیں. اپنا کام کرنا ہے. دیکھیں اگر آپ کو برا لگتا ہے, یہ آپ کو برا لگنا چاہیے, یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے, کیوں نہیں لگے برا, لیکن ہم جذبات اور اپنے سب کچھ کو ہم اسلام کے تابع کریں کہ اسلام اس وقت ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے, سیرت کا کیا تقاضے ہیں. جی بتائیں, کیا سیکھا؟ سوال کر رہے ہیں, بتا رہے ہوں. آن لائن اللہ کے لیے چھوڑنا چاہیے. جی مقصد بڑا ہو. جی, سب سے آپ کے جو سب سے محبوب چیز ہے, جو سب سے زیادہ آپ کو پسند ہے, اگر مقصد بڑا ہو تو اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. وہ زبردست جو ہے انہوں نے پوائنٹ ذکر کیا ہے. جی شیخ آج پتہ چلا جو انجینئر مرزا چلاتا ہے کیوں چلاتا ہے. بہرحال چلاتے تو ہم ہیں, وہ تو بکواس کرتے ہیں. جی آپ بس مجھ سے یہی سننا چاہ رہے تھے, آپ آرام سے نہیں بیٹھنا آپ نے. اگر ہمیں کسی بات سے مسئلہ ہو تو ہمیں اس کو دلیلیں پیش کر کے اس سے آرگیو کرنا چاہیے. زبردست, لگتا ہے اس ہفتے پہ آپ نے ساری بادامی کا. جی وہ بہترین کہ ہمیں دلیل سے بات کرنی چاہیے. ہمیں جو ہے وہ ان کی دعوت پر اس انداز سے اور ماردار پہ غیظ دوسروں پروپیگنڈا کیوں کر رہے ہیں بھائی. اگر آپ کو کچھ چیز بری لگتی ہے تو آپ آ کے بیٹھ جائے, بات کریں. جی سوے دسرا جی حضرت. جی جی سوچ رہے ہیں عبداللہ. جی عبد الرحمان. دیکھیں یہاں سے, جی یہ تو ناکام جو ہے. اور دیکھیں انہوں نے کیا کہا تھا کہ میری قوم جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہے. دیکھیں جب حق پہ آپ حق بات آپ کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے یہ بات ذہن میں رکھے. دیکھیں نوح علیہ السلام کی مخالفت کہاں سے شروع ہوئی؟ گھر سے. ابراہیم علیہ السلام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جب اس کو نکال لے تو گھر سے. تو یہ مطلب آپ جب حق پر ہوتے ہیں تو نہیں ممکن ہے کہ اختلاف کی ابتدا آپ کے گھر سے, چار دیواری سے ہو کے کر کیا رہے. یہ آپ کو آج کل ہو کیا گیا, یہ کیا بہکی باتیں کرنے لگے ہو کہ دین ہے, اسلام ہے, ایمان ہے, نماز ہے, کیا ہے. اور ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. مخالفتیں ہوتی ہے, اللہ ایک بندے کو ہدایت دے دیتے, 10 بندے مخالفت میں جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. جی یہاں سے جی بولیں. مزمل کیا لکھ رہے ہیں, وہی بتا دے. جی ناکامی کی طرف ہے تو اس کی جو خود کے لیے چیزیں غلط ہوں گی وہ غلط چیزیں بھی کر رہے ہیں. تو وہ نہیں اٹھانے والوں میں صحیح. اور نہیں ہے آپ یہ سب کی طرف سے تھا. ٹھیک ہے بس باقی بات میں کر. جی اگر ہمیں کسی سے مسئلہ ہو تو ہمیں ڈائریکٹ ان سے ہی بات کرنی چاہیے, ان کے قریبی لوگوں کے ساتھ, ان کی بیٹی کے ساتھ. اب مطلب یہ ہے کہ ان کا کیا قصور ہے, ان کا کیا قصور ہے. جس سے آپ کو یہ تو مطلب پھر وہی جو ہے وہ کوئی انسانیت سے گرے ہوئے کام ہیں. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ.
اب ایک حصہ تو یہ تھا جو آپ نے دیکھ لیا کہ ابو بکر کی جو بیٹی ہے اسما بنت ابی بکر کو ابو جہل نے جو ہے وہ تھپڑ مارا اور تکلیف تھی. اس میں ناکام ہو گئے تو اب انہوں نے باقاعدہ ایک تحقیق شروع کی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کس طرف گئے ہوں گے. یہ ضروری ہے کہ مکہ کے ارد گرد چیک پوائنٹ بنائے جائیں اور باقی آدمی انہوں نے جو ہے وہ لیے اور ان کو ایک بھاری برکم جو ہے وہ انعام کی لالچ دی. اور یہ میں نے کہا کہ جو میں نے آپ کے سامنے 200 اونٹ اس زمانے میں، اور ہزار باتیں عربوں میں جو ہے وہ اونٹ کا بہت بڑا رواج تھا اور پسند بھی کیے جاتے تھے، تو اس زمانے میں ان کے لیے بہت بڑی ایک انعام جو ہے کہ طور پہ مانی جاتی ہے. یہاں وہ یہ جی. اب جو ہے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اپنے جگہوں سے بحفاظت وہاں سے کفار اور مشرکین کے حصار سے بحفاظت اللہ کی مدد کے ساتھ نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اور میں نے آپ سے بہت اچھے پوائنٹ ذکر کیا آپ نے کہ یہاں پہ آن لائن سے جس طرح کی گفتگو آئی، اور یہاں پہ ایک بات آپ دیکھیں نا کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے. ہم غار ثور کی جانب بڑھنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ حضرت اسما بنت ابی بکر پہ جب ہاتھ اٹھایا تو یہ ان کی ناکامی کی ایک علامت ہے کہ وہ اس قدر ناکام ہو گیا. اگر نہ اس دعوت کے پھیلاؤ میں اسما بنت ابی بکر کتنا ہاتھ ہوگا، خاتون ہے، مطلب گھر میں ہے. لیکن اور دوسری طرف اسلام کی یہ تعلیمات ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ اسلام جنگ کے دوران خواتین، معذور، حتیٰ کہ جو لوگ جنگ نہیں لڑ لے اور ان کے جو بڑے بڑے رہبانیین ہیں جو اپنے خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر کی طرف تلوار لے کے بھی نہیں نکلتے، اسلام نے ان کو بھی کچھ کہنے سے ان کو بھی کچھ نہیں کہنا. یہاں تک کہ آپ جو ہے وہ گھاس کو، پودوں کو بھی جو ہے آپ ختم نہیں کر سکتے، نقصان نہیں دے سکتے. یہ عامت الناس کی چیز ہے. اسلام کی تعلیم یہ ہے، یعنی بوڑھے، بچے، خواتین، معذور جو جنگ نہیں کر رہے، حتیٰ کہ ان کے خانقاہوں میں بیٹھنے والے جو لوگ ہیں جو باہر تلوار نہیں لے کے نکل رہے اسلحہ، ان کو بھی محفوظ وہ دیا کہ آپ. اور دوسری طرف یہ ان کی جو ہے، اب یہ دیکھیں نا کہ یعنی خوبصورتی دیکھیں کہ ایک طرف کتنا جو ہے وہ امن ہے کہ کسی راہب جو خانقاہ میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ مطلب ان کے جو عیسائی چرچ وغیرہ میں ان کے جو بڑے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں، ان کو بھی کچھ نہیں کہنا. تو غار ثور کی طرف جب روانہ ہوئے تو غار ثور کی طرف جب سفر شروع ہوا تو کبھی حضرت ابوبکر جو ہے اللہ کے رسول کے آگے ہوتے، کبھی پیچھے ہوتے. آپ کی محبت تھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور جس چیز کے لیے محبت تھی وہ اسلام اور ایمان ہے. یہ للہیت، مطلب یہ جو الحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت. آپ کو پتہ ہے کہ ورجلان تحابا فی اللہ، ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم یہاں جتنے بھی ہیں نا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کریں. اور آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ قیامت کے دن اس افراتفری میں جو 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ان کو جگہ ملے گی، اس میں ایک قسم وہ ہے ورجلان تحابا فی اللہ، کہ وہ 2 لوگ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہو. کہ آپ میں سے بہت ساروں نے بہت ساروں کا گھر بھی نہیں دیکھا ہوگا،
اور کیا مطلب ان سے کیا غرض ہو سکتی ہے آپ میں سے بھی، لیکن یہ ہے کہ اس دین اور کلمے کی برکت سے اگر آپ یہاں جمع ہوئے اور اللہ کے لیے محبت ہے تو یہ اس دن کتنی بڑی، اس سے ہمیں قیامت والے دن جب کوئی اپنے عمل کے مطابق جتنا پسینے میں کوئی یہاں تک کوئی یہاں تک کوئی یہاں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا کہ حساب کب لگنا شروع ہوگا، تو اس وقت ان کو بالکل اطمینان کے ساتھ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، آپ کو پتہ ہے 7 قسم کے لوگ ہیں، اور آپ نے 7 قسم کے لوگ پڑھے جو اللہ کے عرش کے سائے میں قیامت کے دن ہوں گے۔ اس پر ہم پھر تفصیلی حدیث ذکر کریں گے اور اس کی شرح کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے اگر سیرت کے موضوعات ہیں تو حضرت ابوبکر کی محبت تھی دین کی وجہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر محبت ہے تو کبھی وہ آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا ابو بکر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ کبھی آپ میرے آگے چلتے ہیں کبھی آپ میرے پیچھے چلتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر نے جواب دیا کہ جب مجھے کبھی یہ خیال آتا ہے، جب تھوڑی سی مجھے فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ لوگ آگے سے آ جائیں گے تو میں فوراً آگے چلا جاتا ہوں کہ آپ پر جو ہے وہ اٹیک نہ کریں۔ کبھی جب مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ لوگ کہیں پیچھے سے نہ آ جائے تو میں پیچھے کی طرف چلا جاتا ہوں، تو تاکہ جو ہے وہ یہ لوگ پیچھے سے آپ کو تکلیف نہ دیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا آپ کا پرپس یہ ہے کہ کوئی مجھے نقصان نہ پہنچائے؟ تو ابوبکر نے کہا جی، میرا جو ہے مقصد یہ ہے کہ کوئی آفت اور مصیبت ہو تو میری خواہش ہو کہ مجھے تو پہنچے لیکن آپ کو نہیں پہنچے۔ یعنی اس قدر حضرت ابوبکر اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں کہ جو ہے وہ کوئی مصیبت مجھے پہنچے لیکن آپ کو نہ پہنچے۔ یہ حضرت ابوبکر کی محبت تھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اسلام اور دین کے لیے۔ تو آپ اندازہ لگائے کہ یہ لوگ بنیاد میں تھے، یہ لوگ بنیاد میں تھے۔ میں نے اس سے پہلے بنیاد پہ بات کی تھی نا، یہ مطلب ہم کچھ بھی کریں ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ آج کتنے لوگ ہیں جن کی کوشش یہ ہے کہ آپ ان پر گفتگو کریں تو پورا جو ہے جیسے آپ پوری بلڈنگ گرا دیں۔ اگر کوئی صحابہ پر آج گفتگو کرے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ پوری بلڈنگ گرا دو، کیونکہ ہم تک پہنچے کس کے ذریعے ہیں؟ انہی کے ذریعے ہے۔ تو ایسا ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کا سر کاٹے تو کیا بچ جاتا ہے؟ تو اس میں اتنا محتاط رہنا ہوتا ہے، اتنا محتاط رہنا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ اس پر ہمارے کوئی کمپرومائز نہیں ہے اس معاملے میں۔ دیکھیں نا، اس قسم کے لوگوں کو بھی آج جو ہے وہ ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے جو ان پر لان تان اور گالی بھی دیں گے اور ان کی برائی بھی کریں گے اور یہ اور وہ اور فلاں اور فلاں۔ مطلب یہ کہ آپ کے پاس بچ کیا جائے گا؟ آپ کا کل سرمایہ، کل ذخیرہ، مطلب آپ کے پاس جو ہے دین کے آنے کا ایک وسیلہ جسے آپ اپنے گفتگو کے ذریعے جو ہے وہ ایک متنازع بنا دو، تو آپ کے پاس کیا بچے گا؟ تو اس معاملے میں یہ بات ذہن رکھے کہ صحابہ سے جو محبت ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس پر بالکل بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے اس پر تھوڑی سی بھی گنجائش دی تو ہم ایک بہت، کیونکہ صحابہ کے بعد آئے گا کون؟ وہ تو نبی کی ذات۔ تو اگر آپ نے یہاں گنجائش دی تو یہ معاملہ یہاں رکے گا نہیں ویسے۔ تو یہ بنیاد والے لوگ تھے، اور اس پر کئی احادیث ہے، کئی جو ہے وہ ہے نصوص ہے۔ تو بہرحال جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ابھی ہم اس میں یہ بھی ایڈ کرتے ہیں کہ اس پورے قصے میں مزمل، یہ بات ذرا ذہن میں رکھے عبدالسمیع اور آپ لوگ بھی، یہ سیرت سے ہم سبق اخذ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بار بار یہ بات کہی کہ ہم سیرت کیوں پڑھتے ہیں، کہ ہمیں ہر معاملے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور طریقہ کار معلوم۔ ہمارے جو ہے وہ ڈیلنگز ہو، ہمارے مطلب زندگی کے رہنے کے طور طریقے ہو، ہماری عرف ہو، سوسائٹی ہو، ہمارے جو ہے وہ نکاح اور شادی کے پروگرامات ہو، جنازہ ہو اور رسوم و رواج ہو، ہم اپنی ہر چیز کو اسلام کے تابع کر دیں کہ یہ ہم اس پر گنجائش نہیں دیں گے، چاہے ہمیں اس میں ہم پر جو ہے وہ کمنٹس ہو، ہم پر تبصرے ہو، ہم پر تنقیدیں ہو،
ہمیں کوئی پسند کرے نہ کرے, ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرے, لیکن ہمیں اس کے اندر, اب میں نے آپ کو کہا نا کہ تکلیف ہوتی ہے, پریشانیاں آتی ہے, امتحانات آتے ہیں اور مصیبت آتی ہے, لیکن آخر میں جو ہے وہ آپ ابتلائی کعب بن مالک والی حدیث کا بھی ہم پڑھیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ میں طلباء کو اکثر یہ حدیث پڑھاتا ہوں, کبھی آپ مجھے اگلے ہفتے یاد دلا دیجئے, ابتلاء کعب بن مالک, کعب بن مالک کس طرح جو ہے اللہ کی طرف سے ایک امتحان میں مبتلا ہو گئے, لیکن انہوں نے آخر تک جھوٹ نہیں بولا. ایک جنگ میں جب ان کے ذہن میں یہ تھا, ایک تفصیلی قصہ ہے کہ میں بعد میں جا کے اللہ کے رسول سے مل لوں گا, لیکن ملے نہیں, ان سے رہ گئے اور اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے. جب اللہ کے رسول واپس آیا, تمام لوگوں نے جھوٹ بولا جو منافقین رہ گئے تھے. 3 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کے سے جھوٹ نہیں بولا. اللہ کے رسول نے کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے, جب تک اوپر پریشانی آئی کہ کوئی مکہ میں ان سے بات نہیں کر رہا. اللہ کے رسول نے ان کو کہا کہ اپنے اہلیہ کو جو ہے وہ ان سے الگ ہو جاؤ, اور کوئی مکہ میں آپ سے بات نہیں کرے گا. وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز بھی پڑھتا رہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کر رہے, صحابہ بات نہیں کر رہے, زمین ان پر تنگ ہو گئی. قرآن کریم کی آیات ہے, لیکن انہوں نے سچ بات کہی تھی کہ میں نہیں گیا تھا, میرے پاس سے اللہ کے رسول کوئی عذر نہیں ہے. جنہوں نے جھوٹ بولا تھا, اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ معاف فرمایا جائے, آپ کے جو رازداری ہے, سچ کیا ہے, میں نے اللہ کی طرف سپر کر دیا. اور کعب بن مالک کو کہا کہ جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے, اتنی وہ پورا ایک قصہ, ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر, اگر مجھے اگلے اس کو موقع ملا مجھے یاد دلا دیجئے ہفتے اتوار کو کہ اس حدیث پر ہم بات کریں گے. ابتلاء کعب بن مالک, کعب بن مالک کے ابتلاء یعنی امتحان, کس طرح مبتلا ہو گئے امتحان میں, اور اس کی جو ہے وہ ان کو جو ہے عبدالسمی انعام کیا مل رہا ہے, 50ویں دن انعام کیا مل رہا ہے کہ قرآن کریم کی آیتیں ان کے بارے میں نازل ہوئی, ان کی سچائی کے بارے میں, کہ یہ سچ کہنے والے ہیں. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اتنے خوش ہوئے اس سچ پہ, اتنے خوش ہوئے کہ صحابہ نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ یعنی جب خوشی کے موقع پہ دیکھتے تھے تو آپ کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمکتا تھا. آج بھی وہی ہوا کہ اللہ کے رسول اس 3 صحابہ کے سچ پہ اس قدر خوش ہے کہ صحابہ جا کے گلے مل رہے. کعب بن مالک نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے یا اللہ کے رسول آپ کی طرف سے یا اوپر سے ہے؟ کہا اوپر سے ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ قیامت تک اس سچائی کا ذکر قرآن کریم میں ہم آیتیں پڑھتے ہیں. یہ کعب بن مالک اس سے مراد ہے, کہہ رہے کہ قیامت تک. اس کے بعد کہہ رہے میں زندگی بھر میں کبھی جھوٹ بولا بھی نہیں, اور میں نے جو ہے نا مجھے اتنی فخر ہے کہ مطلب یعنی پوری دنیا ایک طرف اور قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہے, یہ سچائی دوسری طرف. تو آپ یہ قصہ پڑھیں گے, میں کبھی کبھی ویسے ایسے طلباء کو یہ میں پورا ابتلاء کعب بن مالک اور ان کو اس کی ایک تربیت کے باب سے کہ دے کے سچ کہیں. اگزام یہ ہے کہ آپ یہ لے جائیں اپنے گھر میں بیٹھے. اگر مثال کے طور پر میں یہ تربیت کے اس سے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں دین سیکھ رہا ہوں نا, میں علم سیکھ رہا ہوں, یہ کیا ہے, میں سیرت سیکھ رہا ہوں, اگر یہ مجھے جھوٹ بولنے سے نہ بچائے تو مجھے قیامت کے دن جہنم سے کیا بچائے گا. میں کبھی اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں کہ پیپر ہے گھر میں کر کے آ جائے, اپنے آپ کو خود نمبر دو. میرا مقصود یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنا یاد کیا, یہ ہے کہ اپنے اوپر کنٹرول رکھو کہ ہاں میں نے سچ بولنا ہے. میں کہتا ہوں جو آپ کاپی کھولے اس سے لکھے, اس کے نیچے نشان لگا دے یہ آپ کی سچ ہے, کیونکہ آپ کی تربیت سچ پہ ہونا تو آپ زندگی کے پھر آپ جو ہے وہ عام چیزوں میں بھی جو ہے نا قانون شکنی نہیں کرتے کہ یہ کام تو کرنے ہیں, یہ مطلب یہ ایک جو کرپٹ جو مزاج ہے وہ نہیں بنتا. یہ ابتلاء کعب بن مالک ایک طویل قصہ ہے, بہرحال انشاءاللہ جو ہے اس کو پڑھیں گے. یہاں پر جس چیز کا طرف میں نے اشارہ کرنا تھا وہ یہ ہے کہ جب ہجرت کے یہ قصے جب بھی ہو تو بہت سارے ایسے قصے بھی ہوتے ہیں جو من گڑت ہوتے ہیں, یعنی اس کی طرف آپ نے خیال کرنا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی قصہ جو ہے مشہور ہو جاتا ہے. آپ نے کئی مشہور قصے جو ہے وہ سنے ہوں گے کہ ایک دفعہ, اگر آپ نے نہیں سنا میں کہہ دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابوبکر کے ساتھ غار ثور کی طرف گئے
تو وہاں پہ ایک سوراخ تھا, حضرت ابوبکر نے اپنا پاؤں وہاں رکھا تو ایڑی پہ جو ایک سامنے ڈس لیا تو حضرت ابوبکر کے آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے. مطلب اس طرح کا قصہ بھی ملتا ہے, لیکن ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ قصہ یعنی صحیح حدیث میں ہے نہیں ہے, صحیح روایت میں ہے نہیں ہے, تو ہمیں اس چیزوں کی طرف بھی جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے. بہرحال یہ ضرور تھا کہ جب ابتلاء کعب بن مالک, مجھے یاد دلائیں گے انشاءاللہ, کہ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کے ساتھ گئے غار کی طرف تو انہوں نے اللہ کے رسول کو کہا کہ اللہ کے رسول آپ باہر تشریف رکھے اور میں اندر ہو کے آتا ہوں اور جائزہ لے لیتا ہوں. حضرت ابوبکر اندر کی طرف گئے, جائزہ لیا, واپس آئے اور ان کو صرف ایک سوراخ ملا, اس کو اچھی طرح بند کیا اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں غار میں داخل ہوئے. یعنی یہ بھی حضرت ابوبکر کی محبت تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی موذی یعنی اذیت دینے والا, تکلیف دینے والی کوئی چیز ہو, میں اسے دور کر دوں, یا اللہ کے رسول کو یعنی ہم کوئی تکلیف نہ پہنچے اندر, یا کوئی ایسی کوئی مطلب کوئی تکلیف دہ چیز نہ ہو, تو پہلے خوب جائزہ لیا اور چیزیں دیکھی, اس کے بعد خود اندر یعنی خود گئے, پھر حضرت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ بھی تشریف لے کر آئیں. یہاں پر مشرکین مکہ نے, جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی بات کہی تھی کہ جہاں جہاں آپ کو پتہ ہے کہ عرب لوگ پانی کی تلاش میں تو رہتے تھے, عرب لوگ پانی کی تلاش میں, جہاں پانی جو ہے پانی وافر مقدار میں دستیاب ہو, یہاں پانی کے اثرات ہو, عرب لوگ وہاں زیادہ تر ٹائم گزارتے تھے اور ان کی لڑائیاں بھی پانی کی وجہ سے ہوتی تھی. تو جہاں جہاں جو ہے وہ مطلب پانی کے اثرات ہے اور اس کے کنارے جو قبائل آباد تھے اس طرف ان سب کو کہا کہ عین ممکن ہے کہ یہاں سے پانی پینا ہے, ارے پی رہو نا یار, اس میں مشورے کی کیا بات ہے, مشورہ بڑے کاموں میں کرنا ہوتا ہے, پانی پینا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر جہاں جہاں یعنی جہاں کنویں تھے یا مطلب چشمے تھے, وہاں کے آس پاس جو قبائل آباد تھے, ان کو کہا کہ آپ اگر یہاں سے 2 آدمی گزرے تو ہمیں اطلاع کر دیجئے, کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ممکن ہے کہ یہ لوگ ایسے علاقے سے گزرے جہاں پانی وافر مقدار میں دستیاب ہو. اور کر کیا رہے تھے کہ ان کو باقاعدہ لالچ بھی دیتے کہ 200 اونٹ کا تو ہم پہلے کہہ چکے ہیں, مزید بھی دیں گے, یعنی انعام تو رکھا ہوا ہے نا, ان سب کو لالچ بھی دے رہے. یہ انہوں نے یہ کام بھی کیے. وہاں حضرت ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تشریف فرما ہے, تو وہ لوگ جو ہے وہ تلاش کرتے کرتے وہاں تو پہنچ گئے. وہاں پہنچنے کے بعد حضرت ابوبکر کو جو ہے تھوڑا خدشہ لائق ہوا, تھوڑی پریشانی ہوئی کہ تو تقریباً پہنچ گئے قریب میں, تو انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام, یہاں تک کہ ان کے پاؤں نظر آنے لگے, اثرات کے بعد پاؤں نظر آنے لگے, اتنے قریب پہنچ گئے. تو حضرت ابوبکر کو یہاں بڑی پریشانی ہوئی, اپنے ذات کے لیے نہیں, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے, کہ کوئی ان کو ہم نظر نہ آئے. مطلب یہ تو بڑی پریشانی والی بات تھی ان کے لیے. میں نے آپ سے یہ پورا قصہ اسی کے مطابق چل رہا تھا, ابوبکر کی محبت کتنی تھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے, اور یہ محبت بتانے کہ وجہ کیا ہے, اسلام اور دین کے لیے محبت, اور پھر ان شخصیات پر ہمارا کمپرومائز نہیں کرنا کسی صورت, اور ان کی سیرتوں کو اپنانا, یہ سب کچھ مقصود ہے. یہ صرف ایک قصہ نہیں ہے کہ یہ ہم جو ہے کسی وجہ سے پڑھ لے, اس سے ہم کچھ حاصل کر رہے ہیں. وہ یہی ہے کہ ان کی سیرتوں کو اپنانا, ان کی اس محبتوں کو ذکر کرنا, اس پر کمپرومائز نہ کرنا. اگر کوئی ہمیں ان کے حوالے سے گمراہ کرے تو ہم وہاں پہ بالکل یعنی ہم جاگے رہیں کہ بھائی اس پر بات نہیں ہوگی, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کوئی اور بات کرے, اور کرتے ہیں لوگ, اور بڑے جو ہے وہ ایک طریقے سے کرتے ہیں اور سوالات اٹھاتے ہیں, باقاعدہ کرتے ہیں. اب آج بھی اگر آپ وہ یونیورسٹیز میں اگر آپ دیکھیں, بہت سارے نوجوانوں کے ذہن میں ایسے ایسے سوالات ہوتے ہیں, آپ انسان تصور نہیں کر سکتا اسلام کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں, آخرت. میں نے کہا نا ایمان بالغیب کیا ہے, ان کے ہاں کیا ہے کہ بھائی ثابت کرو, ہے کہاں ہے, نظر ہی نہیں آ رہا. اس پر ایک تفصیلی مضمون ہے کہ کیا ہر اس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے جو نظر آ رہا ہوں. تو اگر اس پر ایمان لانا ضروری ہے تو ایٹم کہاں ہے, بظاہر تو وہ بھی نظر نہیں آ رہا. تو اس پر جو ہے
جی اس کے علاوہ اس پر جو ہے وہ ایک کچھ 2-3 دن پہلے میرے ایک ہندوستان کے ایک عالم وفات ہو گیا، ان کے ایک مضمون پڑھ رہا تھا، میں گروپ میں شیئر کروں گا. انہوں نے سائنس کے انداز میں ان کو سمجھایا کہ آپ کا یہ جو کنسیپٹ ہے یہ فیل ہے، وہ پرانا فیل ہو چکا ہے، کوئی اور بات کرے، اس کی کوئی ریئلٹی نہیں ہے، کوئی اور بات کرے. مجھے بڑا اچھا لگا، میں نے ایک آدمی کو جو ہے وہ بھیجا بھی، میں گروپ میں بھیج دوں گا. اس آدمی کی باقی چیزوں سے تو ہمارے اتفاق نہیں، لیکن اس حوالے سے اس میں بڑا اچھا لکھا ہے. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عبد السمیع، جب ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، تو اس موقع پر پی لیا نہیں بلکہ خالی کر دیا. تو اس موقع پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو حوصلہ دیا. پوائنٹ تو نوٹ کر رہے ہیں نا؟ اور قرآن کریم کی یہ جو آیتیں جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کیجئے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ. اللہ کی مدد پر جو ہے وہ یعنی ایمان، توکل، یہاں سے کہ اور مشکل وقت میں ساتھ، اور عین جب اسلام کے معاملات ہوں، یہ دین کے معاملات ہے، مشکل وقت میں حوصلہ دینا. کہ ایسا نہیں کہ سامنے والا ڈر ہے اور آپ کہتے ہیں مجھے خود بھی پریشانی ہے، کیا ہوگا، تو اور ڈر جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ حوصلہ دے رہے ہیں، مطلب ان کو اطمینان، دلاسا دے رہے ہیں کہ پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری مدد کریں گے، اللہ کا ذکر ہے. یہ سب کچھ جو ہے وہ اس پر جو ہے ابوبکر کو حوصلہ دے رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں ہر پریشانی اور تکلیف سے محفوظ فرمایا. ہاں یہ ضرور تھا، ایک روایت میں جو ایک یہ روایت ہے، ایک حدیث میں ہے کہ جب وہ وہاں گئے تو مکڑی کا جالا نظر آیا، تو مطلب ان کو یقین نہیں آیا کہ یہاں کیسے کوئی اندر جا سکتا ہے. ایک روایت، یہ صحیح روایت ہے، یعنی وہ پہاڑ پر چڑھ کر اور جب غار ثور میں گئے تو وہاں یا اللہ کی مدد کی، ان اللہ معنا. آپ کا جو ہے یقین اور اللہ پر توکل، یہ اس قدر مضبوط ہو، یہ ایمان کا حصہ ہے. جو اپنی طرف سے انہوں نے کرنا تھا وہ کر چکے تھے. آپ کو پتہ ہے پلاننگ سارے کر چکے تھے. ابوبکر نے گھر سے 5-6 ہزار درہم بھی اٹھا لیے تھے، اور قدموں کے نشانات مٹانے کے لیے بھی بندوبست ہو چکا تھا. کھانا پینے کے لیے اسما بنت ابوبکر سے بات بھی ہو گئی تھی. راستے میں گائیڈ کے لیے بھی بات عبداللہ بن ارقد یا اریقط جو آدمی تھا جس پہ ہم نے پچھلے ہفتے بات کی تھی، ان سے بات بھی ہو چکی تھی. دیکھیں اپنی طرف سے جو ممکنہ سورسز تھے، جتنے وسائل تھے نا، وہ اپنی طرف سے کمپلیٹ ہے. اب کیا بچ گیا؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اپنے معاملے کو اوپر سپرد کر دو. جتنے میں نے کہا نا شروع میں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، عبد الرحمن، کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ جتنے آپ مسئول ہے، یعنی جتنے میں آپ سے سوال ہوگا، جتنے آپ کر سکتے ہیں اتنا کر لیں. باقی آپ اللہ سے کہیں گے کہ میرے تو اتنی استطاعت تھی، اتنی ہی استطاعت تھی میری، اتنی میری قوت تھی، اتنی ہی میں کر سکتا تھا، میرے جو ہے بس میں اتنا ہی تھا. بشرط یہ ہے کہ جو آپ کے بس میں واقعی جو ہے وہ کر تو رہے نا. اب وہ بھی نہیں کر رہے، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور ہم گھنٹوں گھنٹوں بحث کر رہے ہیں کہ بھائی اس کا کیا بنے گا، اور روزانہ کر رہے ہیں، اور فیس بک پہ بھی کر رہے ہیں، ٹویٹر پہ بھی کر رہے ہیں، انسٹاگرام پہ بھی کر رہے ہیں. اور اپنے حصے کا کام اگر آپ سے کہ آپ نے کیا کیا، بولے سوچ رہا ہوں، ارادہ ہے میرا. تو یہاں پر وہ لوگ جب وہ اللہ کی مدد جب ہو اور انسان کو اعتماد اور یقین ہو اپنے ساتھی کو، مطلب یہ ہے حوصلہ دیا کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، ان اللہ معنا، آپ حق پر ہو، ان اللہ معنا، حق کی دعوت ہو، ان اللہ معنا، مخالفت آئے، ان اللہ معنا. میں نے آپ کو شروع میں، آج کا ہم نے سبق یہیں سے شروع کیا تھا، کتب اللہ، اللہ جو ہے وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. دیکھیں جو بہترین مدد کرتا ہے نا اللہ، دیکھیں یہ ہم کہتے ہیں نا رزق تو مجھے کھانا پینا میرے ماں باپ بھی تو دیتے ہیں نا، لیکن جب اللہ کے معاملے میں بات آتا ہے ہم کہتے ہیں خیر الرازقین، بہترین رزق دے رہے ہیں. حفاظت تو شاید آپ کے گارڈ بھی کرتے ہوں آپ کے، لیکن جب اللہ کے وہ خیر الحافظ، بہترین حفاظت کرنے والا، بہترین مدد کرنے والا، سب سے بڑھ کر.
ہم تو دنیا میں صرف یہ وسائل ہوتے ہیں اور اس کے سہارا لیتے ہیں، باقی اصل جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ وہاں سے بہت ہی نا امید ہو کے واپس چلے گئے۔ یہاں پر ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہاں، یہ پوائنٹ ذرا نوٹ کرنے کی ہے کہ وہاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تھے، حضرت ابوبکر پہرا دیتے تھے مشکل وقت میں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے مدد پا۔ یہاں کبھی کبھی میرے ذہن میں بات آتی ہے اور میں کبھی اس کو ذکر بھی کرتا ہوں نا، میں نے آپ کے سامنے آیت بات کی ذکر کی کہ واللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ تو ہم کیا کرتے ہیں اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ جب ہمارا کوئی معاملہ کہیں رک جاتا ہے نا تو ہم یہ ایک دوسرے کے وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ کسی کو جانتے ہو، کوئی جاننے والا ہے فلاں ڈپارٹمنٹ میں، فلاں جگہ پہ، فلاں سرکاری ادارے میں کوئی جاننے والا ہے، یا ہمیں کوئی پریشانی آ جائے کوئی یار کسی معلوم کر لو، کوئی ہے، کوئی سورس وغیرہ ہو، کوئی آگے بات کرے۔ اور ہم جب ہر جگہ سے نا امید ہو جائے نا تو پھر آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ اب جو ہے وہ، ہم کہتے ہیں کہ یہ کام اس طرف لے کر آؤ۔ جب آپ پہلے دعا کرو اللہ رب العالمین پیدا ہی کر لیں گے۔ آپ اللہ سے دعا مانگے، اپنے ہر معاملے میں یقین جانیں، ہر معاملے میں اپنے جس میں آپ کو مشکلات اور پریشانی ہو، وضو کرے اور اللہ کے سامنے کرے۔ اسباب اختیار کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی مدد کے لیے تو دعا کریں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو بتائیں نہیں، آپ کسی سے سفارش کروانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تو باقاعدہ حدیث سے موجود ہے، اشفعوا تؤجروا، کسی کی آپ سفارش کریں آپ کو اجر، اس پر اجر ہے۔ یہ اس کی نفی نہیں ہے کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات میں، یعنی ایسا نہیں کہ ہم مخلوق اور خالق کے ساتھ رابطہ نہ ہو۔ یعنی یہ میں نے اس سے پہلے بات میں کر چکا تھا کہ سب انسانوں کے جو دل ہے اللہ کے 2 انگلیوں میں ہے، یصرفھا، جس طرف چاہے پھیر دے۔ تو آپ اللہ سے دعا کریں جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے۔ اس پر آپ بہت سارے احادیث بھی ملتی ہیں، مشکل کے وقت، پریشانی کے وقت یہ بہت مشہور دعا ہے احادیثوں میں، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اس کو کثرت سے جو ہے یہ پریشانی اور مشکل کے وقت کی دعا ہے، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ اور اگر جب پریشانی آ جائے تو اس دعا کا بہت کثرت سے ورد کرو، نماز پڑھیں اور نماز میں پھر سجدے لمبے کریں، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ تو سجدے میں دعا کریں، آپ کے انشاءاللہ اللہ رب العالمین مدد کرنے والا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بھی یہی ہے کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ تب آتی ہے جب، تو ہم نے یہاں کیا سیکھا کہ دیکھیں مشکل وقت میں جب دین اور اسلام کا معاملہ ہو تو حوصلہ دینا ہوتا ہے، دوسروں کی جو ہے وہ مطلب ان کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو دلاسا دینا ہوتا ہے، اور جو ہے اس کے بعد مشکل وقت میں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ کی مدد کو، اور نماز پڑھنا۔ یہ میں نے جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس موقع پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف بھی پہنچی ہے۔ ایک پتھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ لگا جس سے آپ کی ایک انگلی زخمی ہو گئی تھی غار میں، ایک صحیح روایت میں ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آپ نے فرمایا حل انت الا اصبع دمیت وفی سبیل اللہ، کہہ رہے کہ جو بس یہ تو ایک انگلی کی تکلیف ہے، اللہ کے راستے میں آئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کے راستے میں آئی ہے، اس پہ اجر ہے۔ تو یہ تکلیف اور پریشانیاں آتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہی جب ابھی یہاں سے ایک اور سفر کا آغاز ہونا ہے، یہاں سے ایک اور، یہ آپ نے پورا یہ دیکھ لیا کہ اللہ کے ہم نے ابھی تک کیا پڑھا کہ کس طرح ابو جہل جو ہے وہ، ابو جہل کس طرح ایک پلاننگ کرنے کے بعد اس معاملے کے مانیٹرنگ کر رہے ہیں، کس طرح وہ نوجوانوں کو ورغلا رہے، بہکا رہے، کسی طرح پروپیگنڈا کر رہے، کس طرح انہوں نے حضرت علی کو مارا، کس طرح ابوبکر کی بیٹی اسما بنت ابوبکر کو تکلیف دی، کس طرح انہوں نے جو ہے وہ حتیٰ کہ آپ کے سر پہ انعام رکھا اور جو ہے لوگوں کو لالچ دیا، آس پاس کے قبائل کو بتایا، انہوں نے جو ہے چیک پوائنٹ لگا دیے، اور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نکل نہ پائے، پھر اللہ کی مدد دے کے، پھر حضرت ابوبکر کی محبت دے کے، پھر غار ثور میں جانا دے کے، کس طرح جو ہے یہ سب معاملات ہو رہے ہیں۔ تو یہاں سے ایک نئے سفر کا آغاز شروع ہو رہا ہے، وہ ہے ہجرت شروع کرنا۔ یہ یہاں
دو چار جو ہے وہ ایک دو چار قصے ہیں جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ آپ کو بتانے ضروری ہے. اس وجہ سے بتانا ضروری ہے آپ کو کہ آپ کے سامنے مسجد کے ممبر پہ یا کوئی واعظ کرتے ہوئے یہ دو چار قصے آپ کے سامنے آئے سنائے تو ظاہر بات ہے آپ کے ذہن میں ہو کہ اس طرح نہیں ہے. ہمیں تو اوتھینٹک چیزیں لینی ہوتی ہے جو چین آف حدیث ہے، یعنی حدیث کی جو سند ہے وہ قوی ہو، مضبوط ہو، اور اس کے جو بیان کرنے والے ہیں وہ بھی مضبوط ہو، تاکہ ہم اپنے دین کو صحیح جو اوتھینٹک سورسز ہے وہیں سے لے لیں. یہاں پہ من گڑت قصے کہانیوں دین کافی ہے. دیکھیں ہر جو قصے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہر قصے سے ہمیں کتنے سبق مل رہے نہیں مل رہے. اب ہمیں اتنے سارے اچھے اور صحیح سند سے ثابت، یعنی صحیح سورسز سے ثابت جو قصے ہے اور جو ہجرت کے واقعات ہے، حادثات ہے، احادیث ہے، تو ہمیں دوسری طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، دوسری طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پہ ہجرت کے بارے میں کچھ ضعیف روایات بھی مشہور ہے. آپ کو پتا ہے کہ بسا اوقات ایک بات مشہور ہو جاتی ہے نا، وہ اتنی مشہور ہو جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ واقعی یہ بات صحیح ہوگی، حالانکہ وہ صحیح نہیں ہوتی. تو یہ بھی علم کا ایک حصہ ہے کہ آپ کو یہ والا حصہ یہ بھی معلوم ہو کہ ہر جو ہے وہ کچھ ایریاز میں ہجرت کے متعلق ضعیف قصے بھی ہوتے ہیں. جیسے اس کے بارے میں یہ قصہ ہے کہ ایک روایت میں ہے، شاید آپ کبھی سنیں، نہ سنیں تو بھی خیر ہے، لیکن آپ تو کسی کے سامنے کم از کم بیان نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کو حکم دیا جو آپ کے چہرے کے سامنے اگ گیا. ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اس نے آپ کے چہرے کو ڈانپ لیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک مکڑی کو حکم دیا، انہوں نے آپ کے چہرے کے سامنے ایک وہ بنایا، جالا بنا دیا. جی. پھر آپ نے دو جنگلی کبوتروں کو حکم دیا. نہیں، یہ جالے کے ساتھ تو اور بھی بہت سارے قصے ہیں نا، صرف جالے والے تو ہو گئی نا بات، وہ تو گزشتہ. یہ تو ہم اب ضعیف روایت کی طرف ہم جا رہے ہیں. جالا بنا تھا، لیکن یہ باقی جو ہے نا، یہ درخت والا اور غار کے جو ہے وہ آخری حصے پہ دو، مطلب غار کے جو باہر کا ایریا ہے نکلنے کے لیے، وہاں پہ دو کبوتروں کا آ کے غار کے منہ پہ بیٹھنا. اور آج کے لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ مطلب پھر یہ تھا کہ قریش کے جب نوجوان ہیں انہوں نے دو کبوتروں کو بیٹھتے ہوئے دیکھا تو کہا یہاں تو ممکن نہیں ہے کوئی آ جائے، کیونکہ کوئی جب چلا جائے کبوتر تو پھر وہیں نہیں رہنے ان کو. تو کہتے ہیں کہ جو آپ کو مکہ میں کبوتر نظر ہے، کبوتر چوک سنے؟ مکہ میں بہت مشہور جگہ ہے کبوتر چوک. یہاں پاکستانی جب کوئی جاتے دوسرا اس کو کچھ جو ہے وہ دانے وانے ڈالتے ہیں، کبوتر چوک میں جو ہے وہیں پہ ڈال کے آ جائے. مکہ میں ہے، میں نے تو دیکھا ہے نا. تو مجھے خود نہیں پتا تھا، میں نے ایک بندے سے پوچھے فلاں گاڑی کا، بولے کبوتر چوک سے. نہیں، یہ ماشاءاللہ جتنی بھی اچھی جو حرکتیں پاکستانی کرتے. تو کہہ رہے کہ اب اس کی برکت سے نا ان کی نسل بڑھ گئی، تو آج بھی وہاں جو کبوتر نظر آ رہے کہہ رہے یہی وجہ ہے. کچھ بھی کہہ رہے یہ جو کبوتر نظر آ رہے ہیں نا وہاں پہ واقعی کبوتر ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ بہرحال لوگوں کے اعتقادات ہیں، احتیاط کرنا چاہیے. ہمارے ابھی والد صاحب نے مجھے اب عمرے سے واپس آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ میرے پاس کچھ یعنی کاغذ کے ٹکڑے ہیں، مجھے وہاں ہوٹل میں کسی نے دیے تھے کہ آج آپ عمرہ کرنے جا رہے تو یہ بیت اللہ میں رکھ کے آ جائے. میرا ابو ماشاءاللہ سے ہمارے گھر کو بیت اللہ سمجھ کے یہی لیا ہے بیگ میں. بولے یہ ذرا چیک کرنا کیا ہے. میں نے کھولا، بیگ میں یہی لیا ہے. اچھا، میرا ابو نے بھی اچھا کیا، سمجھ گئے تھے کہ کوئی خیر کی چیز نہیں لگ رہی کہ اب کاغذ کے مکہ میں کیوں گرانا ہے. بیت اللہ کہہ رہے کہ آپ جب طواف کرے تو یہی وہیں پہ پھینک کے آئے. مطلب وہاں کچرا کیوں بندہ کاغذات پھینکتے رہے. وہ یہاں لیے وہ دو چار کپڑوں میں بنتے پہلے تو میں نے وہ کھول دیے. پھر دو چار کاغذ تھے، میں لا کے دکھا سکتا ہوں، مطلب میں کوئی کسی سے میں نے کوئی واقعہ نہیں سنا ہے. جب میں نے وہ کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا یا رسول اللہ، یہ جو میرے شوہر ہے ایک تو یہ خرچہ نہیں دیتا، اس کے حال پہ رحم کرے. چھوٹی بچی کی شادی نہیں اور ایک جگہ سے بات ہو گئی تھی وہ بھی خراب ہو گئی. تو یہ لوگوں کے اعتقادات ہے. میں آپ کو دکھاؤں باقی اردو میں لکھا ہوا ہے، کوئی مطلب ایسے کوئی یہ نہیں کہ کوئی مشکل الفاظ میں لکھا ہوا ہے یا کوئی کوڈ ورڈ میں لکھا ہوا ہے، باقاعدہ لکھا ہوا ہے. لوگ اعتقادات کتنے ہیں، مطلب یہ کوئی
عبادت کی جگہ ہے, اتنے وہاں پہ وہ کہہ رہے کہ یہ وہ ہے عریضہ ہے, وہاں پیش کرنا ہے, مطلب یہ ہے کہ عرض پیش کرنا ہے, نہیں کچھ بھی, مطلب یہ, لیکن اتنے زیادہ ان کے ڈیمانڈ تھے, میں نے کہا باقی لوگ کیا کریں گے, باقی کا بھی تو کچھ خیال رکھے, کیا جو ہے یہ ناانصافی ہے. تو یہ جو ہے انہوں نے مشہور کر دیا کہ وہاں پہ جو ہے یہ جو کبوتروں کی نسل بڑھ رہی ہے, اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے وہاں پہ یہ کام کیے تھے, خیر کے کام سر انجام دیے تھے, تو اب انعام کے طور پر ان کی نسل بڑھائی جا رہی ہے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر پریشان ہوئے تو اگر اللہ کے رسول کو کہتے قدم تو نظر آ رہے ہیں, اگر ان لوگوں نے ہمیں دیکھا تو کیا ہوگا, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دوسری طرف ذرا دیکھے. جب حضرت ابوبکر نے دوسری طرف دیکھا تو دوسری طرف جو ہے غار کے دوسری جانب کھلا ہوا ہے اور وہاں پر سمندر ہے اور سمندر کے کنارے کشتی ہے. یہ باقاعدہ وائز لوگ قصے سناتے ہیں رو رو کر, کبھی ہم بھی ان کے ساتھ رو جاتے ہیں, بعد میں پتہ ہے کہ وہ بات ہی صحیح نہیں ہے. باقاعدہ آپ کو کہیں گے دیکھیں یہ ہے موضوع, نہیں یہ ہے موضوع. موضوع کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کو وضع کیا, بنایا گیا, اور ایک کتاب ہے باقاعدہ موضوعات کے نام سے کہ جس کے اندر اس قسم کی بہت ساری باتیں ہیں. تو باقاعدہ بات بھی کرتے ہیں کہ میں یہ باقاعدہ کہتے بھی ہیں, یہ دیکھیں یہ بھی برداشت نہیں کر سکا کہ یہ موضوعات شریف میں آیا ہے. بیٹے بیٹے کوئی مسئلہ نہیں ہوا, وہاں سے کرو, آپ کی نیند خراب ہو گئی, معذرت چاہتے ہیں. جی جی, تو ایک نے کہا کہ میں نے تو باقاعدہ موضوعات شریف میں حدیث پڑھی ہے, بولے میں نے موضوعات شریف میں حدیث پڑھی ہے. یہ کہنے کا یہ کوئی مطلب بس ازراہ مذاق تو بہرحال ایک چیز تو نکل ہی آتی ہے, لیکن اصل مقصد علم ہے, صحیح علم. بہت سارے کام صحیح علم نہ ہونے کے بنا پر غلط ہو جاتے ہیں, صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے کام جو ہے وہ غلط ہو جاتے ہیں. ہمیں صحیح چیزوں کی طرف جانا چاہیے. ہم نے اس سے یہ حاصل کیا عبد الرحمن کہ ہمیں اس روایات کو, یہ من گڑت روایات سے کام نہیں لینا چاہیے. بہت سارے صحیح روایت ہے, دین مکمل ہے, ہمیں اس میں رہنمائی مل رہی ہے. اب جو ہے کیوں کبوتروں کے پیچھے ہم پڑ جائیں. تو اسی طرح مزید بھی قصے ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ پیاس لگی, حضرت ابوبکر کو کہا کہ غار کے ابتدائی حصے میں جو ہے جاؤ اور پانی پیاؤں. حضرت ابوبکر نے وہاں دیکھا تو وہاں پانی پیا جو شہد سے زیادہ میٹھا اور مطلب دودھ سے زیادہ سفید اور خوشبودار تھا, اور یہ اور وہ, مطلب یہ سارے قصے ہیں بہرحال. تو ہمیں یعنی اگلا جو ہمارا سبق ہوگا ہجرت کا سفر شروع کرنا, بڑا دلچسپ سبق ہے. آپ کوشش کریں کہ اگلے پیر کو کوئی چھٹی نہ کرے. ابھی تک جو ہم نے اس سے سیکھا وہ تو ہم بتا ہی رہے ہیں, لیکن اگلے اس کے اندر یہ کہ حضرت جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں, ایک صرف مکڑی والا ہے وہ صحیح ہے, لیکن جو کبوتر والا ہے نا اس کی بات ہو رہی تھی, کبوتر والا اور جو ہاں پاؤ رکھے اور اسے نہیں وہ غلط ہے, وہ فیک. جی صرف مکڑی والا ٹھیک ہے, وہ شروع میں نے بتایا تھی بات. جی یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور جو حضرت ابوبکر نے سوراخ میں اپنا پاؤں جو ہے رکھا وہاں سے ڈس لیا, حضرت ابوبکر کیا سے نکل گئے, یہ بھی صحیح نہیں ہے. مزمل عبد السمی یہ کہہ رہے کہ ٹائم پورا ہو گیا, اس کو پکڑ پکڑ کے اب چلانا ہوگا. تو اب جب اللہ کے رسول نے ہجرت شروع کی نا, تو اس پورے ہجرت کے راستے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دلچسپ واقعات ہوئے, بڑے پیارے واقعات ہوئے, مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی. اور اس کے اندر سب سے بہترین ملاقات ام معبد الخزاعیہ, ایک خاتون تھی, بوڑھی خاتون تھی, اور انہوں نے ہی جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اس خاتون کے گھر گئے اور کچھ دیر وہاں گزارا, اور جب ان کے شوہر آئے تو حالات بدلے دیکھے کہ کس طرح بکریوں کے تنوں میں دودھ آیا اور گھر میں بڑی برکتیں ہیں. کہا کون آئے تھے؟
اس وقت ام معبد الخزاعیہ خاتون نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے، بالوں کے، کان کے پورے ایک نقشہ بتا دیا ہے جو حدیث کی کتابوں میں بہت مشہور ہے. اس پر گفتگو ہوگی ہماری انشاءاللہ اگلے اس میں کہ کس طرح انہوں نے، کس طرح برکات نازل ہوئی، کیا معجزے ظاہر ہوئے، کس کس سے ملاقاتیں ہوئی. یہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ وسلم علی